کہ مولانا بیمار ہو جاتے اچھا تھا، کینسر کے مرض میں اتنی تکلیف نہ ہوتی، تکلیف تو اس وقت ہوتی ہے کینسر کے پوڑے اس وقت ٹھا ٹھا کرنے لگ جاتے ہیں جب باپ بھائیوں سے ہنس کے بات کرتا ہے، ہمارا چہرہ دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے۔ ولی صاحب موت مانگتی ہے، میں موت نہیں آتی، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، کوئی ایسا وظیفہ کوئی لفظ بتا دے ہم باپ کے لیے پڑے دل نرم ہو جائے۔ مجھے وہی بات یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نواسی کو گودی میں لے کے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، میرے عزیزوں کملی والے کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا محمد بچوں سے آپ کیسے پیار کر لیتے ہو؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ مجھے تو اپنے بچے اچھے نہیں لگتے، میں نے تو آج تک اپنوں کو گودی میں نہیں اٹھایا۔ آپ نے فرمایا جب اللہ ہی رحم چھین لے وہ محمد عربی کیا کر سکتا ہے؟ وہ بھی شخص حضور کی خدمت میں آیا تھا جس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا، نبوت والا دامن نہیں پکڑا تھا، اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا، محمد جب تیرا لڑ پکڑ لیا تو اب بھائی کی بچیوں پر بھی ہمیں پیار آنے لگ گیا۔ میرے محترم، دین صرف یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز اس وقت قبول ہوتی ہے، علماء بیٹھے ہیں، نماز اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کے اخلاق کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ بستی والے کچھ گاؤں والے آئے اور آ کے کہنے لگے کملی والے سوال کرنا جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو کہ ہمارے علاقے میں عورت ہے، ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، صدقے خیرات میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، ہر معاملے میں اعلیٰ، نماز تہجد میں اعلیٰ، لیکن زبان سے بول ایسا نکلتا ہے کہ اچھے اچھوں کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا جاؤ میرا پیغام جا کے دے دو، اس کے اندر خیر کوئی نہیں، اگر تیرے اخلاق اچھے کوئی نہیں تجھے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دل توڑتے ہوئے میرے عزیزوں دیکھتے ہی کوئی نہیں، مسجد کے ماحول میں بیٹھا ہوں، میں گھر کی بات نہیں کروں گا، مسجد کی بات کروں گا۔ انتظامیہ امام سے ایسی بات کرتی ہے کہ شرمندہ کر دیتی، سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ مؤذن صاحب صبح فجر کی نماز کے بعد بار گیٹ کی بتی بجھانا بھول جائے، یقین کرو ایسے نمازیوں میں کھڑے کر کے اللہ اکبر ذلیل کرتی ہے، اس کا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا۔ کہاں سے لائیں گے اخلاق؟ اچھا بولتے نہیں، کیوں؟ کاروبار کا بوجھ، قرضوں کا بوجھ، بیوی کی بدکلامی کا بوجھ، اولاد کی نافرمانی کا بوجھ، ساری زندگی پیسہ لگا لگا کے ایسا عالیشان گھر بنایا، لیکن اس کے اندر نہ ایمان، نہ قرآن، نہ اخلاق، سکون نہ ہونے کا بوجھ جب پڑتا ہے تو یہ سارا میرے عزیزوں پرنالہ بن کے زبان سے باہر نکلتا ہے، تو اچھا اچھا آدمی بھی دنیا کے سامنے ان کی نظروں کے اندر گر جاتا ہے۔ دل رکھنا۔ اللہ، ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانے لگ گئی، بھانپ لیا، مجمع چھوڑ کر تشریف لے آئے۔ امی کیا بات ہے؟ اپنی بغل میں سے کپڑا نکالا، کیا یہ؟ کہ پتر میرا کوئی نہیں، اولاد میری کوئی نہیں، روزانہ کپڑا دیکھتی ہوں لپیٹ کے رکھ دیتی ہوں، آج جرت کی تیرے دربار میں تیرا سامنا کرنے کی، کیا ہوا؟ کہ میرا دل چاہتا ہے میں تیرا کرتا اپنے ہاتھوں سے سی کے تجھے پہناؤں۔ پاکستان ہوشیار، اب آپ کے پاس ایکسپرٹ آپشن کے ذریعے آن لائن پیسہ کمانے کا موقع ہے۔ $10,000 رسولوں کا رسول، معراج کا دولہا، نبیوں کا سردار۔ آج بابو جی عبد الحنان کو کوئی 25 ایکڑ کا مالک ہے، مولوی صاحب دعا کرتے جاؤ، میں دوڑ کے جاؤں گا، کوئی غریب کے میری بیٹھک میں پھیرا مارو تو عبد الحنان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ مجھے یہاں بلایا، اتنا بڑا پیسوں کا لفافہ دیں گے، کوئی کان میں کہہ دے مولوی جی ساتھ ہمارا مدرسہ ہے، قدم ہی رکھ کے چلے جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہوگا۔
مولانا پہلے دل کے اندر میل آئے تھے جب خطیب پاکستان بنے تھے، اس وقت ہم نے کہنا شروع کر دیا دیسی مرغا کرنا، یخنی بنانا، بڑا گوشت نہ ہو، سبزی نہیں کھاتے. لیکن یقین جانو جب ہم نے اپنی اوقات کو دیکھا اور میزبان کی شان کو دیکھا، غیرت کے جنازے نکل گئے. یوں کر کے غریب دسترخوان لگا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اے للو جی اے للو، میں پرہیز کا مرا نہیں میں کہوں نہیں کھانا. پتہ نہیں اس نے کتنے مقدروں میں خدا سے مانگا ہوگا. عبدالحنان میرے ویڑے پر آئے، میں دسترخوان لگاؤں گا. اس کی بیوی نے پتہ نہیں کس طرح پیار میں سبزی کاٹی ہوگی، اس کے گھر برتن نہیں ہوں گے، پڑوسیوں سے برتن لے کے آیا ہوگا. وہ دسترخوان پتہ نہیں کہاں سے لایا ہوگا. رب کعبہ کی قسم میری شرافت کا جنازہ اس وقت نکل جاتا ہے جب غریب کے پاس ہاتھ کا پنکھا نہیں ہوتا. اپنے رومال کا 50 سال کا بندہ اپنے رومال سے یوں کر کے پنکھا جلتا ہے. اللہ کی قسم بڑا علم اس وقت دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. دل نہ دکھانا میرے یار. بس ہم نے تو اس علم میں اس لائن میں یہ پایا کہ دل نہیں کسی کا دکھا. سلطان الہند اللہ اکبر اجمیر کی نگری کا بابا نفلی روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ایک آدمی ساگ گٹھڑی ساگ اور میرے عزیزوں مکئی کی روٹی گٹھڑی بنا کے سر پہ اٹھا کے لایا. حضرت اجمیری نے دیکھا اللہ اکبر کے پاؤں پہ خصے پہ چمڑے کے جوتے پہ گرد و غبار ہے. گرد و غبار سے پہچان لیا بڑی دور کی مسافت کر کے آیا ہے. کیا لایا کہ بڑی تہجد گزاری میں ذکر اذکار سے خود ساگ کو گھوٹا دیا. گھر والی نے نمازیں پڑھ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے مکئی کی روٹی تیار کی، تیرے ناشتے کے لیے لایا. مریدوں کی طرف دیکھا کہنے لگے حضرت روزہ. سائل کی طرف میزبان کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا لاؤ دسترخوان لاؤ اور کھانا رکھو. کھانا جب آگے آیا مکئی کی روٹی توڑی، ساگ میں لگائی، بسم اللہ پڑھ کے منہ میں ڈالی تو مرید شی شی کرنے لگے. فرمایا خاموش ہو جاؤ. آپس میں چہمگوئیاں ہونے لگی، یہ کیسا پیر ہے ساگ مکئی کے لیے روزہ توڑ بیٹھا. جب وہ کھانا کھلا چکا دعائیں لے کے دعائیں دے کے ہنستا ہوا گیا. سلطان الہند نے سارے مریدوں کو بلا لیا. تم کیا سمجھے میں شریعت نہیں جانتا، تم کیا سمجھے میں طریقت نہیں جانتا، مجھے پتا روزے کا کفارہ کیا. اے لوگوں کتنی دور سے لایا، پیدل چل کے آیا، میرے سامنے آیا. میرے ایک بول سے اس کا سر جھک جاتا، اس کا کلیجہ کٹ جاتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا. ٹھنڈا ہو کا برابر میں سانوں والے نبی کا میں نے فرمان سنا. رب اکبر کی قسم پورا قرآن پورا حدیث کا میں نے مطالعہ کیا. مجھے روزہ توڑنے کا کفارہ تو نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. صبح صبح کپڑے استری کر کے بیوی جب تیرے سے حال پوچھتے روٹی لے آؤ چائے لے آؤ، ایسا کڑوا بول بولتا ہے سارے دل کی محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے. ساس بات نہیں کرتی، بہو کے گلے دیور جشانیاں درانیاں ہر وقت گالیاں دیتی ہے، تیرے سے ہنس کے وسیع کی امید رکھتی ہے. تو گھر کے اندر کاروبار تو نے کیا، قرضہ تو نے لیا، کھاد ادھار تو نے لی، اس کا کیا قصور تھا. یہ تو جب سے آئی تو کہتا اٹھ یہ اٹھ گئی، لیٹ لیٹ گئی. تیرے 10 بچوں کی نوکرانی ماں باپ کے سمیت کرتے پھر رہی ہے، کپڑے دھونے میں، استری کرنے میں، کھانے پکانے میں. جب یہ کوتاہی نہیں کرتی تو اس کو ہنسانے کے اندر کیوں کوتاہی کر رہا ہے. کہ ارشاد ہی فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اے لوگوں تم میں سب سے بہترین اچھوں میں اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور میری طرف دیکھو میں سب میں زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا. یہی وجہ تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عرض کی تم نے کبھی رسول اللہ کو ہنستے دیکھا؟ کہنے لگے نہیں، روتے ہوا کرتے تھے، کبھی امت کے غم میں کبھی بخشش میں. اما عائشہ کے گھر میں دروازے کے پاس پوچھا کبھی رسول اللہ کو روتے دیکھا؟ فرمایا نہیں نہیں، باہر طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے آیا کرتے تھے، جب گھر میں آیا کرتے تھے تو مسکرا کے آیا کرتے تھے. یہ اخلاق روزہ، یہ دین ہے اصل میں نشان. نماز روزہ زکات تو فرائض ہے، ان کے بغیر بھی جان نہیں چھوٹے گی. لیکن ان کو معراج یہ چیزیں کروائے گی. کپڑا دکھایا اور کہنے لگی یہ کپڑا ہے.
ساری دنیا کے تخت و تاج مل جائے، زمین آسمان کی مخلوق اکٹھی ہو جائے، محمد کی کملی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں وہ کملی جسے مزمل مدثر خدا قرآن میں کہے، اور کہاں وہ بڑھیا کا سستا سا کپڑا، یوں کہہ دیتے اماں کسی غریب کو دے دے، کسی یتیم کو دے دے، مجھے ضرورت کوئی نہیں۔ مسکرا کے فرمایا اماں بتا کون سے دن تو لے کے آئے گی؟ محمد عربی تیاری کر کے بیٹھ جائے گا۔ لا کپڑا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن کے بعد آئی، جوڑا تیار کر کے لائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود، جوڑا تیار۔ رحمت والے نبی نے پھر دیکھا کہ اماں آ گئی، تشریف لائے، خود چل کے آئے، ہاں جوڑا لے آئی کہ جی آپ نے فرمایا دے، کہ دینا کوئی نہیں، یہی کھڑے مجھے پہن کے دکھا۔ اللہ، یہ نہیں دیکھا چھوٹا یا بڑا، یہ نہیں دیکھا ہلکا یا بہتر، یہ نہیں دیکھا تنگ ہوگا یا لمبائی اونچی ہوگی۔ صحابہ اکرام کو اپنے چار چفیرے کھڑا کیا، کرتا اپنا اتارا پیوند والا، اماں نے جو سی کے دیا تھا پہن لیا، وج گج کے سج دھج کے سامنے آ گئے، ہاں اماں کیسا لگ رہا ہوں۔ اللہ، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ دکھاؤ تو صحیح، جتنے قادیانی دجال کتے بلے پھرتے ہیں، رحمت عالم کی جتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رحمت والا بھی تو علیحدہ ہے، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، ایسے قادیانی پہ لعنت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کو گرم کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم جیسے بھی ہیں، ہلکے ہیں بوجھل، لیکن ختم نبوت پر جان دینے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہر گھر کے اندر ختم نبوت کا چوکیدار ہے۔ ہر گھر کے اندر مرد تو کیا عورتیں بھی حضور کی ختم نبوت کی چوکیدار ہے۔ آویدہ صحیح کرتا پہنا، کیسا لگ رہا ہوں؟ اللہ، اب ماں کا ایمان دیکھو، ساڈا تے بڑھڑا ہوندا پاگل مسیح درا نہیں آندا، اس اماں کا ایمان دیکھو۔ اگر کہتی نہ سونا لگتا پیا کرتا پا کے، تو دنیا کہتی کرتے کا شان زیادہ ہے، نبی کا شان کم ہے۔ کرتا پہنایا، دیکھے کیسا لگا ہوں؟ کہنے لگی جب یہ کپڑا میرے ہاتھ میں تھا، اس کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں تھی، جب یہ تیرے تن پہ سج گیا تو تیرے وجود کی برکت سے کپڑے کا مقام بھی اعلیٰ ہو گیا ہے۔ صحابہ غور سے دیکھے، ہے تو بڑھڑی لیکن ایسی دانا، ایسی عقل مند۔ اللہ، دعائیں دی، دعائیں لی، چلی گئی۔ صحابہ اکرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے، گولیاں مارتے ہوئے، کون؟ عبد الرحمن بن عوف آگے رضی اللہ عنہ، کرتے کا کونا۔ اللہ دے نبی سونا ہی بڑا ہے، سلائی بھی بڑی اچھی ہے، یہاں سے تو بہت ہی اچھا سیاہ۔ حضور دیکھ رہے، اتنی کرتے کی تعریفیں کی، رحمت والے نبی نے کہہ دیا لگتا ہے کرتا تجھے پیارا لگ رہا ہے اور تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہے۔ ہاں اللہ کے نبی مجھے دے دے۔ وہی کھڑے ہوئے کرتا مبارک اتار کر پہلے والا کرتا پہن لیا، لپیٹ کے عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا، لے کیا یاد رکھے گا۔ جب آپ اپنے حجرے کی طرف چلے تو صحابہ نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ عبد الرحمن تجھے پتہ نہیں پیون والا کرتا پہنا ہوا ہے، اس کے علاوہ شانوں والے نبی کے پاس لگتا ہے کرتا کوئی نہیں، کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو عورت نے دے کے گئی تھی، جب ساری طرف سے کسی نے کہا تو تو کپڑے کا تاجر ہے، تو تو کھجوروں کے باغات کا تاجر ہے، تجھے کیا ضرورت تھی کپڑا مانگنے کی؟ تجھے پتہ نہیں اللہ کے نبی کے گھر کا حال کیسا؟ اللہ اکبر، میرے عزیزو، گھر کا حال، نبی کے گھر کا تو حال، آؤ عمر کے تمہیں گھر کا حال بتاؤں۔ مجھے بات یاد آ گئی، جمعے کی نماز کے لیے پڑھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے نعرہ لگاؤ، شان عمر، شان عمر، شان عمر، شان صدیق اکبر، شان صحابہ۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کو گرمانے کے لیے اللہ نے یہ تحفے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تمہیں ایسا بھی خطیب نظر آئے گا، آپ پہ نعرے لا رہے، آپ پہ جا رہے ہیں، ہمیں نعرے